اچھا سوال ہے کہ قصر کن کن گھروں میں ہو سکتی؟ ایک گھر دنیا میں جس کو آپ قیام گاہ کہتے ہیں کہ یہ میری قیام گاہ ہے، جہاں آپ کا گھر بار بچے ہیں، جہاں آپ ود فیملی رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کا گھر شمار ہوگا، چاہے آپ پوسٹنگ پہ ہیں، چاہے آپ کسی بھی وجہ سے ہیں. اور باقی سارے گھر آپ کے لیے کیا شمار ہوں گے؟ سفر. چاہے وہ رشتہ داروں کے گھر ہیں، چاہے امی کا گھر ہے، چاہے کسی کا بھی گھر ہے. تو ایک جگہ آپ کا قیام ہے، اس جگہ آپ پوری پڑیں گے، اور باقی جہاں جائیں گے وہاں آپ اگر اتنی مدت قیام کریں جس کو سفر شمار کیا جائے گا، اور اتنا دور ہے کہ جس کو سفر کی مسافت شمار کیا جائے گا، تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ پھر قصر پڑیں گے. جہاں آپ زیادہ رہ رہے ہیں اس کو آپ نے قیام بنا لیا، یا ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ آپ کا اب کیا ہے؟ قیام گاہ ہو گئی، اور دوسری ساری جگہ پھر سفر کی جگہ ہو جائیں گی. ایک سوال تھا کہ آپ سفر شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، سفر شروع کرنے لگے ہیں کہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، لیکن آپ کا سفر ایسا ہے، مثلا آپ بس پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے کہیں نہیں روکنا، مغرب پہ جا کے روکے گا، عصر آپ کی بس میں آئے گی، تو آپ نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی؟ پڑھا تھا نا، یہ سب کو یاد ہے. فرض نماز آپ جمع تو کر سکتے ہیں، اس کو سواری پہ نہیں پڑھیں. اب آپ کیا کریں گے؟ عصر بھی گھر سے پڑھ کے چلیں گے، مان لیا. اب عصر جو گھر میں پڑھیں گے وہ آدھی پڑھیں گے کہ پوری پڑھیں گے؟ کیونکہ آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سفر میں آپ کی مغرب آ گئی راستے میں، ٹھیک ہے. اب آپ گھر پہنچے عشاء کے وقت، اب قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ دونوں پوری پڑھیں گے. مغرب تو ویسے ہی پوری پڑھتے ہیں، مغرب کے جو فرض ہے اس میں تو ویسے ہی قصر نہیں. گھر آ کے آپ عشاء بھی پڑھیں گے پوری اور مغرب بھی ساتھ پڑھ لیں گے، ٹھیک. دیکھیے، کیا ان احادیث میں کہیں جائیداد کا کوئی مسئلہ پڑھا ہے آپ نے؟ آپ کو معلوم ہے مکہ میں مسلمانوں کی جائیدادیں تھی نا؟ کب چھوڑ کے گئے تھے؟ پھر جب مکہ آئے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ جی ہاں، جائیداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی جتنی مرضی پراپرٹی، مثلا آپ کا گاؤں میں گھر بھی ہے، خوب پراپرٹی بھی ہے، لیکن آپ جاتے سال بعد ایک دن کے لیے، اپنی زمینوں پہ سال کے بعد ایک دن کے لیے گھر جاتے ہیں، کیا پڑھیں گے وہاں؟ قصر. کیونکہ آپ اب وہاں نہیں رہتے، آپ صرف سیر کو آئے ہیں. آپ کا گھر کہاں ہے؟ جہاں آپ رہ رہے ہیں. بس جو وہاں چاہے آپ کرائے پر ہی رہ رہے ہو، مثلا لاہور میں آپ کا کرائے کا گھر ہے، مرید کے میں آپ کی زمینیں ہیں اور آپ کا گھر بھی ہے، آبائی پراپرٹی ہے. کہاں قصر کریں گے اور کہاں پوری پڑیں گے؟ اس میں جائیداد کا ہونا یا نہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے. وہاں پر یہ دیکھیں گے کہ رہتے آپ کہاں ہیں، قیام آپ کا کہاں ہے، اور آپ سفر جتنی مدت کہاں گزار رہے ہیں. تو جہاں وہ گزاریں گے یعنی زمینوں پہ، وہاں آپ قصر ہی کریں گے. اس کی سہولت کیوں دی گئی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ تھکاوٹ کی وجہ سے؟ ٹھیک ہے. اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تنگی نہیں رکھی کہ بس ایک اصول بن گیا، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو اب یہ نہیں ہل سکتا. ہر چیز میں ایکسپشنل صورتحال موجود ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز میں استثنائی صورت موجود ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، فرائض میں، ہر چیز میں موجود ہے. لیکن ایک ہے اصل اور ایک ہے اضطراری کیفیت یا ٹیمپریری کیفیت یا وقتی کیفیت. تو آپ ویلیوز نہیں بدلیں، اصل کو آپ اضطرار نہیں اور اضطرار کو اصل نہیں کریں، ٹھیک ہے. دیکھیے، آپ ایک اصول سمجھیں گے نا تو سارے مسئلے سمجھ آ جائیں گے. آپ کا اصول سمجھنے پر توجہ ہونی چاہیے. نمبر 1، سفر کی حالت کس کو کہتے ہیں؟ سفر کس کو بولتے ہیں؟ مجھے سفر کی ڈیفینیشن بتائیے، ہے ڈکشنری؟ سفر کس کو کہتے ہیں؟ اپنا گھر اور شہر چھوڑنا، اپنا گھر اور شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانا، کسی دوسرے علاقے میں جانا، یہ بھی کائنڈ آف ہجرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہجرت ہے وہ ایک سفر تھا.
تو اپنا گھر یا اپنا شہر جب آپ چھوڑ دیں گے تو کیا شروع ہو جائے گا؟ جب سفر شروع ہو گیا تو اب آپ کے اوپر کون سے احکامات لاگو ہوں گے؟ مسافر کے. ٹھیک ہے. گھر آپ کس کو کہیں گے؟ جہاں آپ قیام فرما ہیں، جہاں آپ خود رہتے ہیں یا آپ کی فیملی رہ رہی ہے. اب دوسری جگہ آپ چلے گئے، کتنے دن تک آپ مسافر بنے رہیں گے؟ اس میں 3 آراء ہیں، 19 دن، 15 دن اور 3 دن. راجہ جو ہے وہ 3 کو یہاں قرار دیا جا رہا ہے. دلیل انہوں نے 19 کی بھی دی ہوئی ہے. چلیے اس میں اگر رخصت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ ایک کی بجائے دوسرا لے رہے ہیں، فائن. اب اس سے زیادہ آپ کو کسی وجہ سے رہنا پڑ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا چل رہا کہ آپ کتنے دن رہتے ہیں، تو پھر مدت کتنی ہوگی؟ جتنا مرضی رہ لیں. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مفتی صاحب کریں گے؟ یہ آپ خود کریں گے. تو اس لیے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کتنے دن تک قصر کی اجازت ہے، کتنے دن تک میں مسافر شمار ہوں گا، اور کب میں دوسرے گھر جا کر بھی مقیم بن جاؤں گا. یعنی گھر جب آپ چھوڑتے ہیں، شہر چھوڑتے ہیں تو آپ مسافر تو بن گئے، لیکن دوسری جگہ جا کے آپ پھر ٹک گئے تو اب آپ مسافر نہ رہے، اب آپ پھر کیا بن گئے؟ وہاں قائم ہو گئے، مقیم ہو گئے، دائم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں آپ ہاسٹل میں آئے ہوئے ہیں، تو آج کل آپ کا قیام کہاں ہے؟ کوئی آپ سے پوچھتا ہے آج کل آپ کہاں رہ رہی ہیں؟ تو یہ قیام ہے نا آپ کا. گھر آپ کتنے دن کے لیے جاتی ہیں؟ تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ سفر ہو گیا. ٹھیک ہے. جب آپ گھر چلی جائیں گی نا اور پھر کسی دن یہاں آئیں گی ایک دن کے لیے، تو پھر لاہور قیام گاہ نہیں ہوگا آپ کی، پھر کیا ہوگا؟ یہ سفر بن جائے گا اور وہ آپ کی قیام گاہ بن جائے گی. تو جہاں آپ 15 دن یا 19 دن یا بعض رائے میں 3 دن رہنے لگ جاتے ہیں تو وہاں آپ کیا بن جاتے ہیں؟ مقیم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ 2 جگہ اس طرح رہتے ہیں کہ 2 دن ادھر، پھر 2 دن ادھر، پھر 2 دن ادھر، پھر 2 دن ادھر، تو نہ آپ یہاں مسافر ہیں محترم اور نہ ادھر مسافر ہیں، آپ دونوں جگہ مقیم ہیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بعض لوگوں کی جاب لاہور میں ہے، رہتے وہ کہاں ہیں؟ شیخو پورہ رہتے ہیں یا گجرانوالہ رہتے ہیں. ایسے ہیں نا کئی لوگ، روز آتے اور جاتے ہیں نا. تو پھر کیا کریں گے؟ وہ یہاں ان کی جاب ہے، وہاں ان کا گھر ہے، دونوں جگہ ہی مقیم ہے. وہ یہ سارا علاقہ ان کے لیے کیا شمار ہو جائے گا؟ کیونکہ یہاں بھی روز آ رہے ہیں اور وہاں بھی روز موجود ہے. اگر مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں پھر سفر ہے. یعنی یہ روٹین بن گئی نا، جو چیز روٹین میں آ گئی، آپ کا ایک ریگولر لائف سٹائل ہے. ان کا سوال ہے، بیٹیاں اگر میکے آئیں گی تو کون سی نماز پڑھیں گی؟ اگر وہ تھوڑے دن کے لیے آتی ہیں اور آ کے ٹکتی نہیں ہیں، ٹک جائیں تو پھر پوری پڑھیں گی، کیونکہ آپ نے ان کو رخصت کر دیا کہ نہیں، یا گھر داماد بنایا. تو اگر آپ نے گھر داماد نہیں بنایا تو آپ کی بیٹی آپ کے گھر آ کر کیا کرے گی؟ قصر کرے گی. اور اگر آپ نے بیٹی رخصت کر کے بھیج دی ہے تو اس کا گھر اب وہ گھر ہے جہاں اس کا شوہر اور سسرال وغیرہ ہیں. آپ کا گھر کیا ہے اس کے لیے؟ سفر ہے. اگر اس کی وجہ دیکھیں نا کہ کیوں، مثلا ایک بیٹی وہ کراچی سے آتی ہے 2 دن کے لیے آپ کے پاس، اور موسم کا بھی اتنا فرق ہے اور حالات بھی، اور بچے بھی چھوٹے ہیں اور بچوں کو آتے ہی الٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور اس کو نمازیں بھی پوری پڑھنی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر زیادہ دن کے لیے رہ رہی ہے پھر تو وہ پہلے 1-2 دن تکلیف ہوگی، آہستہ آہستہ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو پوری پڑے گی. تو دیکھیے کہ شریعت میں قصر کے لیے نہ تو جداد زمین کی بات کی گئی، نہ میکا سسرال بات کی گئی، بس قیام اور سفر 2 چیزوں کی بات کی گئی. ایک گھر جہاں آپ مستقل رہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں، اور دوسرا گھر جہاں آپ ٹیمپریریلی جائیں. بس وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ دوست کا گھر ہے، رشتہ دار کا گھر ہے، ماں باپ کا گھر ہے، سسرال کا گھر ہے، جس مرضی کا گھر ہے. کیونکہ ہمیں سفر کے احکام میں کوئی بھی اور وجہ نہیں ملتی سوائے سفر اور حضر کے. بس یا آپ سفر میں ہیں یا آپ حضر میں ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے آپ کہاں ہیں، پھر سفر کی مدت اور سفر کی مسافت 2 چیزیں آپ دیکھیں گے. مسافت کا بھی آپ نے پڑھ لیا، مدت کا پڑھ لیا. یعنی سفر منسلک ہے 2 چیزوں سے. کس سے؟
مدت اور مسافت. سفر میں دو چیزیں کاؤنٹ کریں گے, کیا؟ مدت اور مسافت. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں. آپ کی بیٹی کسی دوسرے ملک میں رہتی, سعودی عرب میں رہتی, وہ آئی ہیں اور لاہور میں ان کا میکا ہے. 2 دن انہوں نے یہاں رہنا ہے, پھر ان کا سسرال ہے آگے کسی اور شہر میں, آگے جانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی مشقت ہے نا, کہ اگر وہ ایک جگہ آ کے صرف اس لیے پوری پڑی کہ یہاں اس کا میکا ہے اور پھر اس کو آگے جانا ہے اور سسرال ہے اور پھر اس کو وہاں سے پھر آگے جانا ہے, تو ایسا شخص جو مسلسل سفر میں ہو اس کو شریعت سہولت دیتی. سہولت کیوں دی گئی ہے؟ یعنی سفر میں آدھی نماز کیوں کہی گئی؟ کیونکہ سفر انسان کسی مقصد سے کرتا ہے نا. سفر کس لیے کیا جاتا ہے؟ مقصد, کسی کام سے. السائحون کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں کہ سائحون جو جنت کا سودا کرتے ہیں ان کے سفر کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ حلال تجارت, کام کاروبار, علم, حج, عمرہ, تبلیغ دین, جہاد, جنگ اور سیر و سیاحت, عبرت کی نگاہ سے. 5 مقاصد بتائے گئے. حرام کاموں کے لیے کیا جانے والا سفر, اس میں بعض علماء کہتے ہیں قصر کی رخصت نہیں, تو وہ ایسا شخص تو میرے خیال نماز بھی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیے ایک اور جائز مباح مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ رشتہ داروں کی ملاقات, کوئی شادی بیاہ یا کچھ. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ علم کے لیے نکلے ہیں, آپ جہاد کے لیے نکلے ہیں, آپ عبرت کی سیاحت کے لیے نکلے ہیں, آپ حج عمرہ کے لیے نکلے ہیں. اگر آپ تبلیغ اور جہاد کو ایک ہی جگہ کر لیں, جہاد, جنگ وغیرہ, یعنی فی سبیل اللہ جس کو آپ بولتے ہیں, اور آپ رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے نکلیں, یہ سارے جائز مقاصد ہیں. ان سارے جگہوں پر شریعت آپ کو سہولت کیوں دیتی؟ مثلاً اگر آپ 3 دن کے لیے کسی شہر میں اترے ہیں کہ آپ کو وہاں کی لائبریریز دیکھنی, آپ مسافر ہیں, کیوں آپ کو آدھی نمازیں پڑھنے کی سہولت ہے؟ آپ جس کام آئے وہ میکسیمم کر لیں. اسی طرح اگر آپ کسی بزنس ٹرپ پر ہیں, جائز مقصد ہے, میٹنگز لمبی ہو سکتی ہیں, سفر طویل ہو سکتا ہے, اور سفر میں ایک اور چیز یہ بھی آپ دیکھیں, راستے بڑے بھولتے ہیں لوگ. بعض اوقات آدھے گھنٹے کا راستہ کتنے میں طے ہوتا ہے؟ ایسا ہوا کسی کے ساتھ؟ جی, اکثر لوگوں کے ساتھ یہ حادثے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ میں اکثر سفر کرتی ہوں اور جب میں دیکھتی ہوں کہ ایڈریس لے کے چلتے ہیں, بہت سے انتظام بندوبست کر کے وہاں جا کے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, اور کچھ نہیں تو کسی اور راستے پہ ایک موڑ پہلے گاڑی موڑ کے آگے رش میں پھنس گئے اور اب گئے وہاں. کیونکہ آپ کو اس علاقے کی نو ہاؤ نہیں ہوتی کہ یہاں یہ رش والا ایریا, جو لوکل ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے ادھر نہیں جانا, ادھر پھنس جائیں گے. مسافر آپ پھنستے ہیں وہاں. اب وہ ان کو پتا تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے نماز کے وقت تک. کئی دفعہ ایسے ہوا, میں نے ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنے کی کوشش کی. ہاں, ایک اور بات یہ نہیں کہ آپ سفر میں کسی گھر میں رہ رہے ہیں 3 دن کے لیے اور تو اس وقت آپ نمازیں جمع کرنی شروع کر دیں, اللہ کہ بہت مجبوری ہو, اس میں پھر ہر نماز اپنے وقت پر ہی پڑھنی چاہیے. تو میں نے کئی دفعہ یہ سوچا کہ ہر نماز وقت پہ کرتے ہیں, اور ایسا ہی مسئلہ ہوا کہ وہ کہیں رستے میں پھنس گئے یا کہیں راستہ بھول گئے یا کہیں اور مشکل پڑ گئی, تو ایسی صورت میں جمع کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ آج کے سفر بہت آسان ہو گئے, کچھ نہ پوچھیں کہ جب فلائٹ ڈیلے ہوتی ہیں, جب کینسل ہوتی ہیں, جب کنیکشن مس ہو جاتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جب ایک زمانہ آئے گا اور جہاز کا سفر ہوگا تو پھر کسر نہیں ہوگی. اگر 2-3 چیزیں سمجھ لیں, سفر کس کو کہتے ہیں, قیام کس کو کہتے ہیں, سفر کی مسافت کیا ہے, سفر کی مدت کیا ہے, تو انشاءاللہ باقی چیزیں اس کے اوپر رکھ کے خود ڈیسائیڈ کریں گے. کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک سچویشن چینج ہو جائے گی, پھر آپ کس مفتی کے پاس دوڑیں گے؟ تو اصول یاد کر لیں اور باقی چیزیں اس پہ لے آئیں. 4 دن کی جو دلیل آپ نے مانگی تھی وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ حج کے موقع پر آپ نے مکہ میں 4 دن قیام کیا تھا, تو اس وقت آپ نے قصر پڑی تھی. تو وہ لوگ جو 4 دن کو جواز بناتے ہیں, اور حنبلی فقہا عام طور پر 4 ہی کو لیتے ہیں, تو ان کی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حج کے دوران 4 دن قیام کیا اور آپ نے اس میں قصر کیا, لہٰذا وہ اس دلیل کو لیتے ہیں. امام شوکانی کا یہی موقف ہے. لیکن بعض صحابہ نے 6 ماہ بھی 2 رکعت ادا کی. کیسے؟ حضرت ابن عمر آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی بنا پر 6 ماہ 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے, یعنی قصر ادا کرتے رہے, کیونکہ برف پڑ گئی. اچھا, اب آپ کہیں کہ ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ برف اتنی جلدی نہیں پگھلتی, تو جنہوں نے کبھی برف دیکھی نہیں وہ نہیں جانتے کہ برف پگھلنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں.
کبھی تو برف ایک دن میں پگھل جاتی اور کبھی برف دنوں نہیں پگھلتی. یو نیور نو کس وقت ٹیمپریچر ڈراپ ہو جائے اور فوراً برف پگھلنا شروع ہو جائے. یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے شدید برف باری ہوتی ہے, یوں لگتا ہے پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے, تھوڑی دیر کے بعد شدید بارش شروع ہو جاتی, سب کچھ دھو دیتی. شدید ہوا چل پڑتی, سب خشک بھی کر دیتی. یہ تینوں چیزیں میں نے 3 دن میں دیکھی. ایک دن میں شدید برف باری, اگلے دن میں شدید بارش, اگلے دن میں شدید ہوائیں. ایسا لگتا تھا کہ پرسوں یہاں کوئی برف تھی نہیں. تو ایسی صورت میں یو نیور نو کہ یہ برف جو آج پڑی ہے اس کو 6 مہینے لگیں گے پگھلنے میں, اور خصوصاً مسافر کو تو پتہ نہیں ہو سکتا. اور ایسی جگہوں پر آج بھی دیکھیں, اب جو فلائٹس بند کر دیتے ہیں, جو بہت زیادہ اس طرح کے اسٹارم ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح شام کل پرسوں ترسوں آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو تردد میں آپ کتنا بھی عرصہ رہ لیں, مسافر ہیں آپ, لیکن جب آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اتنے عرصے کے لیے جا رہی ہوں, تو پھر آپ متردد نہیں ہیں, الا یہ کہ متردد ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رام ہرمز کے علاقے میں 9 ماہ رہے, قصر کرتے رہے. اب یہ 4 دن نہیں ہے, 9 ماہ ہے. لیکن کیا تھی اس کے پیچھے بات؟ متردد. یہ غزوات میں جب گئے تھے نا, دور دور کے علاقے فتح کرنے, حضرت انس کسی غزوے کی وجہ سے فارس کے علاقے میں 2 سال مقیم رہے, قصر کرتے رہے, کیونکہ نہیں پتا تھا آج جانا ہے کل جانا ہے, آج کام ختم ہوتا ہے کل. اور ویسے بھی ایک سپاہی تھے, یا کہنا چاہیے لشکر میں تھے, نہیں پتا کہ امیر کا آرڈر کس وقت آ جائے کہ تم یہاں سے فلاں جگہ چلے جاؤ. تو یہ فتویٰ پھر کون دے گا؟ آپ کا دل دے گا نا, جب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں یہاں کس حیثیت میں ہوں. اور پھر جو 4 دن کی روایت ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 10 دن گزارے. یعنی صرف مکہ میں نہیں بلکہ منا, عرفات وغیرہ میں کل 10 دن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور 2 رکعت ادا کرتے رہے. ہوتا نا پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں جا کے, پھر آپ وہاں سے منا جاتے ہیں, وہاں سے عرفات جاتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں, منا آتے ہیں, مکہ آتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو اس صورت میں آپ نے پھر کیا کیا؟ چونکہ ایک جگہ نہیں رہے, ادھر 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 ادھر, تو اس سے پھر آپ سارا وقت قصر کرتے رہے. پھر اسی طرح 4 دن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن مسلسل مکہ میں رہے اور قصر ادا کرتے رہے. اور پھر 4 ذوالحج کی صبح کو مکہ میں تشریف لائے تھے, 5 6 7 تک وہیں مقیم رہے, 8 کی صبح فجر پڑھا کر منا کی طرف روانہ ہوئے. ابن حجر کہتے ہیں چونکہ آپ 4 دن مکہ رہے تھے اور قصر کی تھی آپ نے ایک جگہ, تو اس لیے اس کو وہ اصل بناتے ہیں. اسی لیے امام شافعی, امام مالک اور امام احمد کا مسلک کیا ہے کہ 4 دن کا ارادہ ہو تو مکمل نماز پڑھی جائے گی, اس سے کم کا ارادہ ہو تو قصر کی جائے گی. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی کے قائل ہیں. لیکن اس کے برعکس 19 دن کا بھی بنتا ہے. اچھا, جو 19 دن والا ہے وہ کون سا موقع ہے؟ فتح مکہ کا. تو وہ علماء جو 4 لیتے ہیں اور 19 نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں کہ وہ 19 تردد کی وجہ سے تھے کہ آپ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں, تو اس لیے زیادہ بہتر ہے یہ 4 والی رائے لینا. لیکن 15 کے پیچھے کوئی سنت سے دلیل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.